بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، سبق مساوات میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا جو اعلیٰ نمونہ قائم کیا، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نظیر اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں اختصار کے طور پر چند مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ اختصار مطلب خلاصہ کے طور پر چند مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ بچے، یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر مساوات کی مثال قائم کی۔ ان میں سے چند مثالیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر فرسٹ، مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ گارا، پتھر اور لکڑی وغیرہ اٹھا کر لاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زحمت نہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ برابر حصہ لوں گا۔ گارا گوندی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں، زحمت تکلیف کو کہتے ہیں کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے دوران میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ بچے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ میں کافروں کے مظالم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ راستے میں کچھ دن انہوں نے قیام کیا اور اس قیام کے دوران مسلمانوں نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ پھر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو وہاں پر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ تو بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حصہ لیا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع بھی فرماتے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کا کام کرتے۔ سیکنڈ نمبر ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھی۔ ہر 3 افراد کے لیے ایک سواری تھی۔ ایک وقت میں 2 آدمی سوار ہوتے، ایک پیدل چلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر سوار بھی ہوتے اور پیدل بھی چلتے۔ بچے، جب غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان مدینہ سے بدر کے مقام کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور سواریاں کم تھی۔ اس لیے یہ طریقہ نکالا کہ ایک وقت میں 2 آدمی سوار ہوتے اور ایک پیدل چلتا۔ اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تو سوار ہوتے اور جب باری گزرتی تو پیدل بھی چلتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں رہ کر ان سے خود کو ممتاز سمجھے یا ممتاز ظاہر کرے۔ نمبر 3 ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ قیام کے دوران کھانا پکانے کا طیف آیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں کام بانٹ دیے مطلب تقسیم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگل سے لکڑیاں لانے کا کام میں کروں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ یہ کام کیوں کریں؟ ہم کس لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے ساتھیوں میں رہ کر امتیاز پسند نہیں کرتا۔ امتیاز مطلب فرق کرنا پسند نہیں کرتا۔ بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کی سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ خود کو الگ نہیں سمجھتے تھے دوسروں سے، بلکہ جب کام کا موقع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیتے۔ جیسے کہ ایک سفر کے موقع پر
جب کام تقسیم کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے ساتھیوں میں رہ کر فرق کرنا پسند نہیں۔ 4 نمبر پوائنٹ ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ تقسیم دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ اتفاق سے اس طرف ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پر عمل فرمایا اور اپنا حصہ لے کر سب سے پہلے پیالہ اس بچے کو پلایا۔ مساوات کا مطلب ہی برابری کرنا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی مساوات پر عمل کرتے ہوئے خود دودھ پینے کے بعد دودھ کا پیالہ بچے کو دیا، کیونکہ وہ دائیں سائڈ سے شروع فرماتے تھے تقسیم۔ دائیں سائڈ پر جو بھی بیٹا ہوتا اس سے تقسیم شروع فرماتے، تو اتفاق سے اس موقع پر ایک بچہ بیٹا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بھی مساوات پر عمل فرمایا اور اپنا حصہ لینے کے بعد پیالہ سب سے پہلے بچے کو پلایا۔ 5 نمبر ہے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک اونچے خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ خاندان والوں نے اس کی سفارش کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ چونکہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ مالداروں اور امیر لوگوں سے مرعوب ہوتے ہیں اور ان سے ڈرتی بھی ہے، اس لیے اگر کبھی مالدار آدمی کوئی غلطی کر بھی لے تو اس کو آسانی کے ساتھ معاف کیا جاتا ہے بنسبت غریب آدمی کے۔ اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب ایک اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد ان کے خاندان والوں نے ان کی سفارش کروائی کہ اس کو معاف کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہوتے ہوئے ان کو فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کی مثال دی کہ بیٹیاں والدین کو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کو بھی سزا دیتا، کیونکہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی مساوات کا عملی درس دیا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدمے میں فریق کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہوئے۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مقدمے میں دعویٰ کرنے والے کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہوئے، جبکہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہی مملکت تھے، حکومت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ جب قاضی نے خلیفہ وقت کو دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا اور فرمایا کہ یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے اس مقدمے میں کی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری فریق کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب جیسے آپ رضی اللہ عنہ عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے جیسے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، عزت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئے، تو یہ بات آپ رضی اللہ عنہ کو پسند نہ آئی، کیونکہ بچے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو اور جس نے فیصلہ کرنا ہو تو وہ پہلے والے بندے کی زیادہ عزت کرے، ان کو زیادہ اہمیت دے، تو پھر دوسرے بندے کو بظاہر یہی لگتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا ناانصافی کر رہا ہے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دانش مندی دیکھیے کہ انہوں نے اسی وقت قاضی کو ایسا کرنے پر ٹوکا تاکہ دوسرے بندے کے دل میں کوئی بات نہ آئے۔ آگے ہے، ایسا ہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرع کی چوری کے سلسلے میں ایک یہودی کے مقابل انصاف طلبی کے لیے قاضی تشریح کی عدالت میں تشریف لائے۔ قاضی نے آپ رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ بات آپ رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزری اور فرمایا، مجھے یہاں کنیت سے پکارنا جو کہ عزت و احترام کے لیے ہے صحیح نہیں، بلکہ مجھے اپنے نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکارے۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ۔ بچے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اس وقت بھی ایک ایسا ہی واقعہ
پیش آیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا زرہ چوری ہو گیا تھا اور دعویٰ ایک یہودی پر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں عدالت میں گئے تو قاضی نے آپ رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہا، یعنی مٹی کا باپ۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ بچے چونکہ کنیت سے پکارنا بھی باعث عزت و احترام ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اس قاضی کو۔ آگے ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اسوہ حسنہ کی پیروی میں مساوات کے درخشاں اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اور یہی دونوں جہانوں کی فلاح و نجات کا ذریعہ ہے۔ درخشاں مطلب روشن اصولوں پر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ بچے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو اس سے نہ صرف ہماری یہ زندگی بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور اس کی مشکل الفاظ کی مشق بھی کریں۔